نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. آج جس دعا کی آیت کی فضیلت بیان کرنی ہے وہ صفحہ نمبر 17 پر ہے. Today regarding the verse, the benefits and virtue which I am going to mention is on page 17 and 18. تو 17 اور 18 نمبر صفحہ نکالنے نیچے جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 دفعہ لکھا ہوا ہے 17 نمبر صفحے پر. فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ لوگ بزرگوں کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. People come and visit pious people so that they do dua for them. آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ آپ کو فون کرتے ہوں گے, گھر سے کہا ہوگا کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہیں, ہمارے لیے یہ دعا کرنا, ہمارے لیے وہ دعا کرنا. کوئی کعبہ شریف میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے ہمارے لیے یہ دعا کرنا. تو مختلف لوگ کی طلب ہوتی ہے کہ دوسرا دعا کرے گا تو میرا معاملہ شاید جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, امید ہوتی ہے بندے کو. اب اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ آسٹریلیا کے قریب کوئی جزیرہ ہے جہاں ایک فرشتہ اترا ہوا ہے آسمان سے, someone comes to your knowledge that in Australia somewhere in an island, and it is a factual information, it is international news, that an angel has descended from the heaven there, اور وہ وہاں فرشتہ رہ رہا ہے. He is there for 1 month. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی کسی طریقے سے اس کے پاس پہنچے, فرشتے کے پاس, اس سے کوئی چیز لیں, دعا کرائیں فرشتے سے. یا بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں, مزارات کے جاتے ہیں کہ ہماری دعا ان کے وسیلے سے قبول ہوگی. People ask other scholars to do dua for me. لیکن فرشتے کا پتہ چل جائے, وہ فرشتہ کوئی بزرگ فرشتہ اترا ہے آسمان سے, تو اس کے پاس تو ہر بندہ جائے گا. ایک بھائی زیارت کریں گے, دوسرا اس کے کہیں دعا کرو ہمارے لیے, فرشتے ہو تم. پھر لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں شیاطین کے ذریعے, جنات کے ذریعے کام کرنے کا. لیکن فرشتہ, جس طرح میں اگلے دن بیان میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ شیطانوں کے پاس, نجومیوں کے پاس اور اس طرح کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ نے قرآن مجید میں, حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ میں نے جس مخلوق کو کوئی طاقت دی ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں جو روح نکال سکتے ہیں, زندگی جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں, زندگی دیتے ہیں, روح ڈالتے بھی فرشتے ہی ہیں ماں کے پیٹ میں. رزق حضرت میکائیل تقسیم کرتے ہیں ساری دنیا کا, جانوروں کے میں بھی بہت تقسیم. تو طاقت تو ان کے پاس ہے. پیغامات جبریل علیہ السلام لاتے تھے, اور حضرت اسرافیل کے حوالے بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو طاقت اللہ نے جس مخلوق کو دی ہوئی ہے اصلاً وہ ملائکہ ہیں, اس لیے ہمیں حکم ہے ان پر ایمان لے کے آؤ. یہ شیاطین یہ صرف بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں, تھوڑا فائدہ دکھا کے زیادہ نقصان دیتے ہیں. ان کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کچھ ہو تو یہ خود ہی کوئی اللہ کے قریب ہو جائیں, خود ہی جو ہے وہ کوئی سکون سے بیٹھ جائیں, کہیں رام آ جائے. خود ان کا پھرنا چلنا, ادھر آنا, انسانوں کے پیچھے بھاگنا, غلط کام کرنا, اس کی دلیل ہے کہ ان کو رام نہیں, سکون نہیں. شیطانوں کو سکون نہیں, اسی لیے دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر. وہ بھئی ہمارے گھر آ کے دخل دے دیا, دوسرے کے سر کے اوپر چڑھ گئے, یہ تو کیا ہو گیا. خود جو رام نہیں, کہتے خود رام نہیں, دوسرے کو پورا نہیں دینا رام سے. وہ ان کی تھیوری ہے. تو جو خود رام سے نہیں ہے, نہ بڑا شیطان رام سے ہے نہ چھوٹے. اور ہم لوگ جو ان کے پاس جاتے ہیں, جو ان کے لوگ کہتے ہیں ہم نے قبضہ کیا وہ ان پر, ہمارے پاس ہم جنات کے بادشاہ ہیں, ہم آپ کو جن جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا, جادو کریں گے, ٹونا کریں گے. تو ہم سوچیں خود ان کے پاس اور جو عامل صاحب بیٹھے ہیں وہ ہمارے 10 پاؤنڈ کا محتاج ہے,
ہمارے 50 پاؤنڈ کا محتاج ہے. بھئی انہوں نے نہ سکون اور پیسہ تو یہ ہم سے لے رہے ہیں کہ دے رہے ہیں. جو بندہ جاتا ہے ان کے پاس وہ خود سوچے بھئی سکون اور پیسہ دونوں چیزیں یہ ہم سے لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں. سکون کو چاہیے خود وہ پھر رہے ہیں, دکان چمکا کے بیٹھے ہیں, اور پیسے بھی آپ سے لے رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قسمت کھل گئی, ہمیں سکون مل گیا. تو ان چیزوں کے پاس نہیں ہے. ملائکہ کے پاس ہے, لیکن اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا ملائکہ کے پاس جاؤ, ملائکہ سے مانگو, فرشتوں سے مانگو. حکم دیا مجھ سے مانگو, ملائکہ خادم ہے. تو یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ, یہ جو 17 نمبر صفحے پر دعا ہے, دعا which is mentioned there, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. 3 times person recite this dua. I seek refuge in Allah who is all hearing, all knowing from the rejected shaitan. And then Prophet ﷺ said, the person who will recite the 3 verses of last verses of Surat Hashr, Surat Hashr کی آخری 3 آیتیں جو یہ صفحہ نمبر 18 پہ ہیں, صفحہ نمبر 18 کے هو اللہ الذی لا الہ الا هو, جہاں شروع ہوتی ہے عالم, ہوا کا مطلب ہے وہ اللہ, وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, جو تمہیں رزق دے سکتا ہے, لے سکتا ہے, موت زندگی دے سکتا ہے, عزت ذلت دے سکتا ہے. یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ عالم الغیبی, وہ ہے ہر غیب کا جاننے والا, وہ شہادہ, اور ہر چیز جو سامنے اس کا بھی جاننے والا, دوسروں کو پتہ ہی کوئی نہیں. هو الرحمن, اور وہ یہ ہے کہ وہ ظالم نعوذ باللہ نہیں, یہ اللہ کی صفات نہیں ہے. اللہ پاک بار بار میں ظالم نہیں, میں رحمان ہوں, رحیم دوں گا بھی تمہیں بڑے نرمی سے, میں رحم کرنے والی ذات ہوں, میں رحیم ذات ہوں, کیوں بھاگ لے دوں گا ظالموں کے پاس. پھر اللہ پر هو اللہ الذی, وہ ذات ہے اللہ جس کے سوا کوئی یہ طاقت مالک نہیں ہے, نفع نقصان, عزت ذلت, شفا کا, اور جو ہے مطلب ہے جنت دوزخ دینے کا, شفاعت کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ پھر دیتا ہے اجازت اپنے انبیاء کو, اولیاء کو, پھر ہر چیز رزق کا مالک اللہ. کیوں؟ دیکھو الملک وہی ہے بادشاہ زمین و آسمانوں کا, ہر چیز اس کے قبضے میں ہے, کوئی اور تو ہے نہیں ہے جس کے قبضے میں. ملک یعنی وہ ہے جس کا کنٹرول ہے. القدوس, اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا, یعنی مطلب پہنچ سے مراد ہے اس کو سمجھ نہیں سکتا کوئی, اس کی حقیقت کو کوئی پا نہیں سکتا, اس کی ریالٹی کو کوئی بندہ پا نہیں سکتا. وہ اللہ ہے, وہ ہماری سوچوں سے بھی اوپر ہے. السلام, وہ پیس ہے, وہ سکون ہے, وہ سلامتی ہے. سلامتی پیس چاہتے ہو تو اس کے پاس آؤ. تم کدھر دوسروں کے بھاگ رہے ہو جن کے پاس خود پیس نہیں ہے. The others, they don't have peace themselves. Peace, if you want, Allah subhanahu wa ta'ala says, my name is Salam. میرا نام ہے سلام, peace. سکون چاہیے, اللہ انت السلام, واللہ you are salam, ومنک السلام, from you comes the peace, not from anywhere else. اللہ کی اطاعت, اللہ کی یاد ہی میں سکون ہے. المؤمن, who can give you امن, protection. المؤمن, امان دینے والا, میں تمہیں امان دوں گا, تمہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور دوسرے جو بھی تمہیں دے گا مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا تمہیں. المہیمن, میں نگہباں ہوں, I am the watcher, I am going to watch and see all the time, guard you, I am the guardian. Al-Muhaymin. Al-Aziz, I am the one when I want to do something, no one can stop. Al-Aziz, I am Al-Aziz. When I want to take something away, no one can actually become an obstacle. You want, I want to give something, میں جب کوئی چیز دینا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا. اگر اللہ پاک جاہل کو ولی بنا سکتا ہے, بہت بڑا علم بھی اللہ اپنے پاس سے دے گا. کتنے بزرگ ہیں جو امی بزرگ ہیں, جنہیں بڑا نہیں ہے لیکن بڑے بڑے اولیاء ہیں گزرے. عزیز کا مطلب ہے وہ ذات جب وہ ارادہ کرے, نہ پھر جوانی, نہ ذہن, نہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں دے, وہ دے دیتا ہے بس جس کو دینا. الجبار, کہ وہ سب پر غالب ہے. المتکبر, سب سے بڑا ہے.
سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے، وہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور جن چیزوں کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، شیطانوں کو، کاہنوں کو اور نجومیوں کو اللہ کی صفات میں، وہ ان سے پاک ہے. وہ کچھ نہیں، وہ تو آسمان تک جن جاتے ہیں، فرشتے پتھر مارتے ہیں، تارے مارتے بھاگتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں. جو جاتے کیوں ہیں؟ خبریں سننے کے لیے، غیب کی خبریں. قرآن میں آتا ہے کہ فرشتے جو آتے ہیں، یہ جن جاتے ہیں اوپر، خبریں جادوگر ان کو بھیجتے ہیں، بھائی جاؤ کوئی خبر لے کے آؤ. وہ اوپر جاتے ہیں، شیطان جاتے ہیں، جنات اور فرشتے ان کو یہ تارے مارتے ہیں، ان کو پتھر اور جو ہے ستارے، کچھ نہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ، میں وہ اللہ ہوں، وہ اللہ ہے الخالق الباری المصور، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. میں پیدا کر سکتا ہوں، کوئی چیز نہ ہو تو میں پیدا کر سکتا ہوں فرام نتھنگ. کون ہے جو ایسا کر سکتا؟ ریجن میں المصور، میں پھر اس کو شکل دیتا ہوں جو چاہوں. لہ الاسماء الحسنی، اسی طرح سارے اللہ کے نام اچھے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے صفت اللہ کی. اسی لیے یسبح لہ، تسبیح کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے. لہو ما فی السماوات، جو کچھ بھی زمینوں آسمانوں میں ہے، پتھر ہوں، جانور ہوں، جو بھی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، مخلوق جانتی ہے اللہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، وہ سب کو زبردستی اپنا بنا سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے. یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے. There are many wisdoms behind it، کہ فریڈم دی ہوئی ہے تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ وہ غالب ہے. عزیز کا مطلب ہے he is all powerful، he can force you to obedience، but there is حکمت of not forcing. وہ حکیم ہے. ایک وقت آئے گا اللہ کا چلے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 3 دفعہ یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے صبح، اور یہ آیتیں پڑھ لے 3، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. ایک فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، ان سے کوئی بات کرنے لگا، وہ کہنے لگے ٹھہر جو میں ذرا فرشتوں کی ڈیوٹی لگا لوں پھر میں بات کروں. تو وہ کہ آپ کے پاس فرشتے ہیں؟ فرشتے قبضے میں؟ فرشتے نہیں قبضے میں، لیکن میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. انہوں نے علم دیا ہوا کہ میں نے ایک دفعہ پڑھنا ہے، 70,000 فرشتہ تو انگیج ہو گیا، اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ میرے لیے دعا کریں گے. جب سارا دن دعا کریں گے تو مجھے کیا فکر کسی کی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شام کو یہ پڑھ لے مغرب کے بعد تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت کی. پھر آپ کو ترجمہ بھی تھوڑا بتایا سمجھ کہ جو بندہ پڑھے اور اللہ پر یقین رکھے تو اس کو کسی بزرگ پاس جانا چاہیے، ان سے دعا کرانی چاہیے، لیکن آپ کے لیے فرشتے ملائکہ دعا کر دیں کیونکہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ان کی عمل کیا. فرشتے 70,000 فرشتے ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کے معاملات درست فرما. شام تک وہ دعا کرتے رہتے جو صرف یہ پڑھ لے. تو آپ دیکھیں کتنے خزانے ہیں، اور ہم کدھر بھولے بھٹکے پھر رہے ہیں کہ بھئی پیسے بھی دو، تویز بھی دو، 10 پاؤنڈ کا تویز ہے، 50 پاؤنڈ کا تویز ہے. دعا بھی محبوب پیسوں سے ہوتی ہے. آپ نے دینا ہے، ختم کرانا ہے تو پھر وہ بھی پیسوں سے ہونا ہے. تب جب مولوی صاحب جب وہ دعا کریں گے جب 500 پاؤنڈ خرچ کیا اور یہ مفت. اور ایک نئی بات سنی، ختم پہ چلا گیا، وہ یہ ختم ہے وہ ایک دوسرے کا بھی کھانا ضرور ختم کرو. وہ کہتے کیوں بھائی میں نہیں کہا ہم نہیں کر سکتے اتنا. وہ کہتے ختم کا مطلب یہ ہے کھانا ختم کرو. وہ ختم نہیں صحیح ہوگا، انہیں اٹھنا ہی نہیں دیا بندوں کو. میرا ختم خراب کرنا تھی، پیسے لائے دے، انہیں ختم کرنا ہے تو اٹھنا ہے. تو ختم کا پتہ نہیں کس نے اس کو بتا دیا کہ ختم کا مطلب ہے کھانا ختم کرنا ہے، ورنہ ختم صحیح نہیں ہے. وہ بیچارے انہوں نے کہا ہم گھر لے جاتے، انہوں نے کہا نہیں یہیں ختم کریں. تو ایسے دہوں مطلب ہے کہ بندے چاہیں گے کہ آپ مطلب حیران ہو جائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیمت یہ بھی نہیں کہا میرا شکریہ ادا کر دینا. وہ اسی پہ خوش ہیں کہ میری امت، لیکن امت قدر نہیں کر رہی. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ کتاب لیں جس میں یہ فضیلتیں لکھی بھی ہوئی ہیں ساتھ ساتھ. ابھی وہ تیار ہو گئی ہے انگلش میں بھی اردو میں بھی.
تو آپ کو پتہ چلے گا. تو ماشاءاللہ آپ نے کہیں جانا ہے، صبح کام ہے، کوئی چیز ہے، یہ دعا پڑھیں صبح، 70,000 فرشتہ دعا کر رہے ہیں، آپ جائیں الحمدللہ، اللہ فضل کرے گا. جزاک اللہ. یا پڑھ لیتے ہیں کچھ 10 منٹ کے لیے. استغفر اللہ استغفر اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد